تاحیات نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت کل پھر ہوگی۔ سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ صبح 9 بجے سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت ریمارکس میں کہا، عامر نے سیاستدانوں کو نااہل کرنے کا قانون بنوایا۔ عامروں نے صادق و امین کی شرط اپنے لیے کیوں نہ رکھی؟ جھوٹ بولنے والا تاحیات نااہل اور بغاوت کرنے والا 5 سال نااہل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص ٹہلتا ہوا آتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ سب ختم۔ ڈکٹیٹرز نے آ کر سیاستدانوں اور آئین کو باہر پھینک دیا۔ عامروں اور سیاستدانوں کو ایک ساتھ نہیں پرکھا جا سکتا۔ سیاستدانوں کو برا نہ بولیں، وہ عوامی رائے سے منتخب ہوتے ہیں۔ ڈکٹیٹرز کی دانش کو اراکین اسمبلی کی دانش پر فوقیت نہیں دے سکتے۔ بہت سی ترامیم بھی گن پوائنٹ پر آئیں۔ آئین کا تقدس اسی وقت ہوگا جب ہم اس کا تقدس مانیں گے۔ تاحیات نااہلی کا فیصلہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ گناہ پر توبہ کی جائے تو معافی مل سکتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ اس بات کا ثبوت کیا ہوگا کہ کس نے توبہ کی اور کس نے نہیں۔ الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں، کنفیوژن نہ پھیلائی جائے۔ مختلف عدالتوں میں مقدمات دائر کرنے سے انتخابات کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ نااہلی کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے طے ہونا چاہیے۔ تاحیات نااہلی کی کوئی تمنتک ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ موڈ میں ہے تو تاحیات نااہلی کر دیں۔ چیف جسٹس کے دوران سماعت ریمارکس کا آرٹیکل 62(1)(f) میں نااہلی کی مدت کہاں ہے؟ نااہلی کا تعین آئین کے مطابق نہیں، اپنی سوچ کے مطابق کیا گیا۔ کوالیفائی نہ کرنے والے کو اگلے انتخابات میں کیسے روکا جا سکتا ہے؟ فیصل وافدہ کو اسی جج نے اہل قرار دیا جس نے نااہل کیا تھا۔ کوئی انتخابات لڑنے کے بعد نئی شہریت لے تو اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ بلے کے انتخابی نشان کے لیے درخواست جمع، فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، سیاسی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہ ہونا زیادتی ہے، سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ کرپشن اور منی لانڈرنگ میں ملوث لوگ کلیئر کر دیے۔ امید ہے سپریم کورٹ ہماری پٹیشن کی سنوائی کرے گی۔ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ واپس لینے کے خلاف درخواست خارج۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ جسٹس جواد حسن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن اپیلٹ ٹریبیونل متحرک، اپیلوں پر سماعتیں جاری۔ اپیلٹ ٹریبیونل 10 جنوری تک اپیلوں پر فیصلے سنائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اپیلٹ ٹریبیونل میں مجموعی طور پر 1088 اپیلیں دائر۔ شیخ رشید کے این 56 اور 57 سے کاغذات نامزدگی منظور، آر او کا فیصلہ معطل۔ بانی پی ٹی آئی کے این 89 میاں والی سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور۔ این 15 مانسیرہ سے نواز شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور۔ نواز شریف کو نوٹس جاری۔ پرویز الہی، مونس الہی اور قیصرہ الہی کی اپیلوں پر اعتراض ختم۔ ریٹرننگ آفیسر سے جواب طلب۔ فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا کی اپیل پر الیکشن کمیشن اور آر اوز کو نوٹس جاری۔ این 236 سے فردوس شمیم نقوی کی اپیل منظور۔ فواد چودھری کی اپیل پر الیکشن کمیشن کو نوٹس۔ پشاور میں 171 اپیلوں پر متعلقہ آر اوز کو نوٹس جاری۔ نیب سزا یافتہ کے لیے 10 سالہ نااہلی کی مدت بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ ڈویژن بینچ نے معطل کر دیا۔ جسٹس محسن اختر قیانی اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے حکم امتناع جاری کیا۔ سنگل بینچ نے نااہلی کی مدت 10 سال کے بجائے 5 سال کا فیصلہ دیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ نے فیض آباد دھرنا کمیشن کو وکیل کے ذریعے بیان جمع کرا دیا۔ حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزامات کی تردید۔ کہا، حکومت کی ہدایت پر تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات کیے۔ کچھ سیاست دانوں کو دل کی تکلیف ہو تو لندن بھاگ جاتے ہیں۔ ان سیاست دانوں کے لیے ہم نے کراچی میں اسپتال بنایا، اگر پسند نہیں تو راولپنڈی میں دل کے علاج کا مفت اسپتال بنائیں گے۔ بلاول بھٹو کا لاہور میں جیالوں سے خطاب، کہا نون لیگ یا پی ٹی آئی نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی نمائندہ ہے۔ لاہور کے حلقہ این اے 127 میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ نون لیگ کے بلاول بھٹو کے خلاف بھاری مارجن سے کامیابی کی تیاری۔ بلاول کے خلاف عطا تارڑ اور وحید عالم خان کو میدان میں اتارنے پر غور۔ لاہور سے نون لیگ کے بڑے بڑے نام ٹکٹ سے محروم۔
سردار ایاز صادق رانا مشہود کو قومی اسمبلی کے ٹکٹ نہیں ملے، سینٹ کے ٹکٹ کے آفر ملنے کا امکان۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے پنجاب میں ڈیرے 3 روزہ دورہ پر ملتان پہنچ گئے۔ آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اجلاس کی صدارت اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کریں گے۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کا صوبوں کو ملنے والی 56% رقوم کے حساب کا مطالبہ، کہا وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ملنے والی رقوم دہشت گردی میں استعمال ہوتی ہے اور لوگ پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو ملنے والی رقوم احساس محرومی بڑھا رہی ہیں، افواج پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ معاملے کو دیکھیں۔ پاکستان فلسطینیوں کی جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا، خارجہ پالیسی کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ خارجہ پالیسی کا مقصد امن اور باہمی مفاد ہونا چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اسلام آباد میں سفرا کانفرنس سے خطاب۔ بجلی پھر مہنگی، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فی یونٹ قیمت میں 4 روپے 12 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا۔ پنجاب میں نامالک بچوں اور بچیوں کے ساتھ جنسی درندگی کے مقدمات میں درست دفعات نہ لگانے کا انکشاف، ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کا پنجاب بھر کے ایس ایچ اوز اور محرروں کو ریفریشر کورس کروانے کا حکم، کورس میں دفعات سے متعلق لیکچر دیے جائیں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے M1 پشاور سے برہان تک بند، سوات ایکسپریس وے پر بھی ٹریفک معطل، مسافر پریشان۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ملاقات، گورنر پنجاب کی صوبے میں محسن نقوی کی کاوشوں کی تعریف۔ محسن نقوی نے کہا کہ اس موقع تدارک کے لیے مصنوعی بارش کا دوسرا تجربہ اسی ماہ کیا جائے گا۔ ملک بھر میں جاڑا عروج پر، کراچی میں بھی یخ بستہ ہوائیں، کوئٹہ کا موسم بھی ٹھنڈا ٹھار، وادی کاغان کے پہاڑوں پر ہر طرف برف کی سفیدی۔